यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सैमुएल की पहली किताब बाब 2 और उसकी आयत 3 से गौर करना शुरू करे थे और बाब को ख़त्म करके बाब 3 को उठाए थे और बाब 3 को भी ख़त्म करे थे। आज हम बाब 4 से गौर करना शुरू करेंगे। बाब 4 का जो मज़मून है वो है एली और उनके बेटों पे खुदा की अदालत पूरी होती है। इस्राएलियाँ जो हैं सैमुएल के सलाह लिए बगैर फिलिस्तीनियों से जंग करने के लिए निकल गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस्राएलियाँ जंग हार गए। उसके बाद उन लोग अहद के संदूक को जंग के मैदान में लाए, ये सोचते हुए कि अगर अहद का संदूक उनके साथ रहेगा तो उन लोग फिलिस्तीनियों पे जीत हासिल करेंगे। ऐसा काम करना ये जाहिर करा कि उन लोगों की आंख खुदा पे नहीं थी, बल्कि एक ऐसे हाथ की बनाई गई चीज पे थी। अहद का संदूक ले लिया गया। एली के दोनों बेटे कत्ल हो गए और एली का भी इंतकाल हो गया जब उनको ये खबर मिली कि अहद के संदूक को फिलिस्तीनियाँ ले लिए हैं और उनके दोनों बेटे कत्ल हो गए हैं। ये बाब में हमको अंधेरे की तस्वीर नजर आएंगी। ये ख़ास वक्त पे हम इस्राएलियों की रूहानी हालत देख सकते हैं। जो बातें खुदा एली के घराने के लिए करा वो बातें पूरी करेगा। अब हम ये बाब शुरू करेंगे और वो हिस्से को उठाएंगे जहाँ फिलिस्तीनियाँ अहद के संदूक का कब्जा कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 1 से 3 तक। और सैमुएल की बात सब इस्राएलियों के पास पहुंची और इस्राएली फिलिस्तियों से लड़ने को निकले और अबनज़र के आसपास डेरे लगाए और फिलिस्तियों ने अफीक में खैमे खड़े किए और फिलिस्तियों ने इस्राएल के मुकाबले के लिए सफराई की। और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इस्राएलियों ने फिलिस्तीनियों से शिकस्त खाई और उन्होंने उनके लश्करगाह में से जो मैदान में था करीबन 4000 आदमी कत्ल किए। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इस्राएल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावन ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी। आओ हम खुदावन के अहद का संदूक सैला से अपने पास ले आएं ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। प्यारे भाई और बहन, कलाम का ये हिस्सा हमको ये बताता है कि ये लोग अपने चाल चलनों के जरिए से खुदा से कितना दूर हो गए थे। या हम ये देखते हैं कि ये लोग कितने खुद गरज थे। इन लोगों के दिलो दिमाग में ये बात भी पैदा नहीं होती कि जंग को जाने से पहले खुदा की हिदायत लेना या नहीं। बगैर खुदा की हिदायत लिए कि ये लोग फिलिस्तीनियों से जंग करने के लिए निकल जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि ये लोग जंग हार जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ किस चीज़ की कमी है? उन लोग ये सोचते हैं कि उन लोग अगर अहद के संदूक को जंग में ले लेके जाते रहते तो अच्छा रहता था। इन लोगों को ये बात मालूम थी कि ये अहद के संदूक यरदन के पानी में ले जाया गया और यरदन की नदी 2 हिस्सों में होके खुश्की पैदा करी और इस्राएलियाँ यरदन के उस पार हो गए। ये लोग ये बात को जानते थे तो सोचे कि ये संदूक को जंग में ले लेके जाएंगे तो उनकी जीत होगी। उन लोग सोचे कि ये अहद के संदूक में दम है जिसके वजह से उन लोग फिलिस्तीनियों पे जीत हासिल करेंगे। मेरे भाई, हमको मालूम होना चाहिए कि ये संदूक में कोई ख़ास बात नहीं थी क्योंकि खुदा वो संदूक में नहीं था। मेरे दोस्त, आप खुदा को एक डब्बे में नहीं बंद कर सकते।
صندوق میں دم نہیں تھا، بلکہ خدا کے موجودگی میں دم تھا۔ کامیابی ہم کو خدا کے موجودگی میں حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات دل و دماغ میں رکھنا ضروری ہے۔ آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے، اور وہ کربیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے، اور ایلی کے دونوں بیٹے ہوفنی اور فنیحاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکر گاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی۔ تو اسرائیلیاں اب جنگ میں جانے والے ہیں۔ عہد کے صندوق کو لانے کے لیے یہ لوگ چند لوگوں کو سیلا کو بھیجتے ہیں، کیونکہ ہوفنی اور فنیحاس کو یہ لوگوں کے ذریعے سے تنخواہ ملتی تھی، تو یہ دونوں وہچ کام کریں گے جو کام ان کو اسرائیلیوں کے طرف سے ملیں گا۔ تو جب صندوق کو خیمہ گاہ میں لائے تو اسرائیلیاں زور سے للکارنے لگے۔ یہ لوگ شاید یہ سوچے ہوں گے کہ اگر ان لوگاں للکاریں گے تو ان کو خدا کے طرف سے طاقت ملیں گی اور ان لوگاں جنگ جیت سکیں گے۔ میرے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بت پرستی تھی۔ ان لوگاں صندوق کی عبادت کر رہے تھے اور خدا کی نہیں۔ ان کے دل میں عہد کے صندوق پہ بھروسہ تھا اور خدا پہ بھروسہ نہیں تھا۔ میرے دوست، کلیسیا میں جو رسمیں اور ریتیں ہوتی ہیں اس سے بچ کے رہنا ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھنا کہ کیا ہم ایک کلیسیا کی عبادت کر رہے ہیں، کیا ہم ایک آدمی کی عبادت کر رہے ہیں، کیا ہم طور طریقے کی عبادت کر رہے ہیں، کیا ہم رسموں کی عبادت کر رہے ہیں، یا پھر ایک خاص جگہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا پھر ہم زندہ اور سچے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ مسیح یوحنا کی انجیل باب 4 اور اس کی آیت 24 میں بولتے ہیں، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اگر آج بھی دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کئی لوگ آج بھی کلیسیاں یعنی کہ کئی کلیسیاں بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ لوگ جو ہیں کلیسیا میں جمع ہو گئے ہیں، لیکن وہ کلیسیا بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے اور وہ کلیسیا بت پرستی کریے۔ اب ہم آیت 6 سے 8 پڑھیں گے۔ اور فلسطینیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکر گاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہیں؟ پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکر گاہ میں آیا ہے۔ سو فلسطی ڈر گئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکر گاہ میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا۔ تو یہاں فلسطینیوں کو خبر ملی کہ عہد کا صندوق لشکر گاہ میں آ گیا ہے۔ یہاں ان لوگاں بہت ہی ڈر گئے، کیونکہ ان لوگاں بولنے کو لگے کہ خدا لشکر گاہ میں آیا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے صندوق ایک بت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ناسمجھ ہیں۔ حالانکہ فلسطینی لوگاں خدا کے طاقت اور قدرت کے بارے میں سنیں، مگر پھر بھی یہ لوگ زندہ اور سچے خدا سے واقف نہیں ہیں۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں ایلی کا انتقال ہو جاتا ہے اور خدا کا جلال اسرائیل پہ سے اٹھ جاتا ہے، یعنی کہ جدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 12 اور 13۔ اور بنیامین کا ایک آدمی
लश्कर में से दौड़कर अपने कपड़े फाड़े और सिर पर खाक डाले हुए उसी रोज सैला में पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। और जब उस शख्स ने शहर में आकर माजरा सुनाया तो सारा शहर चिल्ला उठा। प्यारे भाई और बहन, हालांकि एली बूढ़े हो गए थे और गलतियों में मुब्तला थे, मगर फिर भी उन्होंने खुदा के सरदार काहिन थे और उनको खुदा के चीज़ों के बारे में बहुत ख्याल था। आयत 14 से 16 में लिखा हुआ है, और एली ने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कहा, इस हुल्लड़ की आवाज़ के क्या माने हैं? और उस आदमी ने जल्दी की और आकर एली को हाल सुनाया। और एली 98 बरस का था और उसकी आंखें रह गई थीं और उससे कुछ नहीं सूझता था। सो उस शख्स ने एली से कहा, मैं फौज में से आता हूँ और मैं आज ही फौज के बीच से भागा हूँ। उसने कहा, ए मेरे बेटे, क्या हाल रहा? तो दोस्त, जब इस्राएलियाँ फिलिस्तीनों से हार गए और जब ये बात शहर में पहुंची तो हुल्लड़ मच गई। एली जो बूढ़े हो गए थे और जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, ये हुल्लड़ की वजह जानना चाहते थे। आयत 17 और 18 में लिखा हुआ है, उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इस्राएली फिलिस्तियों के आगे से भागे और लोगों में भी बड़ी खूनरेजी हुई और तेरे दोनों बेटे हुफनी और फिनिहास भी मर गए और खुदा का संदूक छिन गया। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से पछड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बूढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इसराइल का खाजी रहा। प्यारे भाई और बहन, अगर हम एली पे गौर करेंगे तो हमको एक ख़ास बात मालूम होगी, और वो ख़ास बात ये कि जब एली को ये खबर मिली कि उनके दोनों बेटे कत्ल हो गए तो ये बात उनके दिल पे असर नहीं करी, मगर जब उनको ये खबर मिली कि संदूक को फिलिस्तीनियाँ छीन लिए हैं तो ये बात का असर उनके दिल पे बहुत ज़्यादा असर करा और उन्होंने गिर के मर गए। एक साहब एली के बारे में अपना ख्याल जाहिर करे हैं। उन्होंने बताते हैं कि जब एली को ये खबर मिली कि खुदा का अहद के संदूक को फिलिस्तीनियाँ छीन लिए हैं तो उनको हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ा और दिल के दौरे से उन्होंने मर गए। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम बताता है कि उन्होंने गिर के मर गए। प्यारे भाई और बहन, हालांकि एली अपने बच्चों को तरबियत करने में पीछे थे, यानी कि कमज़ोर थे, यानी कि उन्होंने अपने बच्चों की जो है सख्ती के साथ तरबियत नहीं करे, मगर उन्होंने ऐसा देखा गया तो एक अच्छे आदमी थे। तो एली का इंतकाल होने के बाद सैमुएल खड़े होते हैं खुदा के सारे बातों को इस्राएलियों के सामने रखने के लिए। तो यहाँ हम ख़त्म करेंगे बाब 4 और अब हम उठाएंगे बाब 5। बाब 5 का मजमून है खुदा की अदालत फिलिस्तीनियों पे। अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 4 तक। लिखा हुआ है, और फिलिस्तियों ने खुदावंद का संदूक छीन लिया और वो उसे अबनज़र से अजदूद को ले गए, और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजों के घर में लाए और दजों के पास उसको रखा। और अजदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजों खुदावंद के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजों को लेकर उसकी जगह पर फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे
تو دیکھا کہ دجوں خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے، اور دجوں کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھیں، فقط دجوں کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا۔ تو میرے بھائی، جب فلسطینیاں عہد کے صندوق کا قبضہ کرے تو یہ سوچنے کو لگے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ اچھی چیز آئی ہے، مگر جب یہ صندوق ان کے مندر میں رکھا گیا تو ان کے خدا کا بت نیچے گر گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں خدا فلسطینیوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کے خدا میں طاقت نہیں ہے۔ ان کا خدا ایک بے جان بت ہے، اور اس کے موجودگی میں وہ بت نہیں کھڑ سکتا۔ یہ لوگوں کو پتا چلا کہ خدا کے صندوق کو رکھنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ پر خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا، اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا، اور اشدود اور اس کی نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا۔ اور اشدودیوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے، کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا دجوں پر ہے۔ تو یہاں فلسطینیاں یہ بات مان لیے کہ اسرائیل کا خدا ان کے خدا سے بڑا ہے اور طاقتور بھی ہے۔ یہ غیر قوم والے خدا کے موجودگی کو محسوس کرے، ان لوگاں محسوس کرے کہ اسرائیل کے خدا کی موجودگی ان کے ساتھ رہیں گی تو ان لوگاں پریشانی میں آ جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آگے ان لوگاں کیا کرتے ہیں۔ آیت 8 سے 10 پڑھیں گے۔ سو انہوں نے فلسطینیوں کے سب سرداروں کو بلوا کر اپنے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے، ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا جائے۔ سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے، اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خداوند کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری ہلچل مچ گئی، اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا، اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگیں۔ پس انہوں نے خدا کا صندوق اخرون کو بھیج دیا، اور جو ہی خدا کا صندوق اخرون میں پہنچا تو اخرونی چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں خدا کی عدالت فلسطینیوں پہ نازل ہو رہی تھی۔ یہ فلسطینیوں کے پاس صرف ایک سوال تھا کہ ہم یہ اسرائیل کے صندوق سے کیا کریں۔ تو باب 5 کو ہم یہاں ختم کریں گے، اور اب ہم باب 6 اٹھائیں گے اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے۔ سو خداوند کا صندوق 7 مہینے تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ تو میرے بھائی، یہ لوگ 7 مہینے تو صندوق کو اپنے پاس رکھے، مگر یہ 7 مہینے خدا کی عدالت ان پہ تھی، اور ان لوگاں لڑکھڑا گئے، اور یہ نوبت پہ آ گئے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اسرائیلیوں کے علاقے میں بھیجا دیں گے۔ یہ لوگ خدا کے عدالت کو سہ نہیں سکے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 2 سے 4 تک لکھا ہوا ہے۔ تب فلسطینیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم خداوند کے اس صندوق کو کیا کریں؟ ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی نہ بھیجنا، بلکہ جرم کی قربانی اس کے لیے ضرور ہی ساتھ کرنا، تب تم شفا پاؤ گے، اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لیے دستبردار نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی 5 گلٹیاں اور سونے ہی کے 5 چوہیاں
کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ فلسطینیاں عہد کے صندوق سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، مگر ان کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طریقے سے چھٹکارا پانا۔ تو ان لوگوں کاہنوں کو اور نجومیوں سے صلاح لیے کہ یہ صندوق کو کیسا واپس بھیجانا۔ تو ان لوگوں کی صلاح یہ تھی کہ اگر صندوق کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے، نذرانہ ضرور رکھ کے بھیجنا چاہیے۔ ان لوگوں کا نذرانہ بھیجنا یہ ظاہر کرا کہ ان کے عبادت میں بت پرستی ہے۔ ان کی عبادت بت پرستی کی عبادت تھی۔ خدا ان لوگوں کو ایک موقع دے رہا تھا اس کے طرف پلٹنے کے لیے، اور یہ لوگ اس کے طرف پلٹنے کے بجائے اس کے موجودگی کو اپنے زمین سے جدا کر دیے۔ جب ان لوگوں یہ مان لیے کہ اسرائیل کا خدا ان کے خدا سے بڑا بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، تو ان کے سامنے ایک موقع تھا اپنے خدا کو چھوڑ کے اسرائیل کے خدا پہ ایمان لانے کے لیے، جو زندہ اور سچا خدا تھا۔ مگر یہ لوگ زندہ اور سچے خدا پہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جگہ جگہ پہ اپنی عدالت ظاہر کر رہا ہے۔ لوگ اپنے دل میں یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ شرارت حد سے زیادہ دنیا میں بڑھ جانے کے وجہ سے خدا اپنی عدالت ظاہر کر رہا ہے، لیکن اتنا سب کچھ محسوس کرنے کے باوجود زندہ اور سچے خدا کی تلاش کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اپنی بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ آیت 11 پڑھیں گے، اور خداوند کے صندوق اور سونے کی چوہیوں اور اپنی گلٹیوں کی مورتوں کے صندوقچے کو گاڑی پر رکھ دیا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو جب فلسطینیاں صندوق کو اسرائیل کے علاقے میں واپس بھیجائے تو صندوق کو ایک گاڑی پہ رکھے۔ ایسا کرنے سے ان کو کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ صندوق کو گاڑی میں رکھا نہیں جاتا ہے بلکہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ حرکت کے لیے خدا جو ہے فلسطینیوں کو ذمہ دار ٹھہرانے والا نہیں ہے، لیکن اسرائیلیاں جو ہیں جانتے تھے کہ صندوق کو اٹھایا جاتا ہے، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ خدا اسرائیلیوں کی عدالت کرے گا، کیونکہ جس طریقے سے صندوق کا استعمال ہونا تھا اسرائیلیاں ویسا استعمال نہیں کرے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔